اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایمان کے شعبے یعنی ایمان کی شاخوں کی تعداد کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی چند اور 60 شعبے یعنی شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کے 60 شعبے بیان کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک کے اندر جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے چند اور 70 شعبے یعنی 70 شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کے 70 شعبے بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے چند اور 74 شعبے یعنی 74 شاخیں ہیں۔ اب ان تینوں حدیثوں کے درمیان ایمان کے شعبے یعنی ایمان کی شاخوں کے حوالے سے یعنی ان کی تعداد کے حوالے سے تعارض واضح ہے۔ ایک حدیث میں 60 شعبے بیان فرمائے، دوسری حدیث میں ایمان کے 70 شعبے بیان فرمائے، اور تیسری حدیث میں ایمان کے 74 شعبے بیان کیے گئے۔ تعارض واضح ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ اسلام کے احکام جو نازل ہوتے رہے تو ایمان کے شعبے یعنی اس کی شاخوں کی تعداد بھی مختلف ہوتی گئی۔ ابتدائے اسلام میں احکام چونکہ کم نازل ہوئے تھے تو اس لیے ایمان کے 60 شعبے بیان کیے گئے۔ پھر مزید احکام کا جب نزول ہوا تو ایمان کے 70 شعبے بیان کیے گئے۔ پھر احکام مزید نازل ہوئے تو ایمان کے مزید شعبوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو احکام میں اضافہ ہوتا گیا ایمان کے شعبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں 60، 70 یا 74 کی تعداد بول کر حصر کرنا مراد نہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان کی شعبوں یعنی شاخوں کی معین تعداد یہی ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ تعداد بول کر کثرت مراد لی گئی ہے۔ 60 کے لفظ سے بھی کثرت مراد ہے۔ اب جب 60 کا لفظ ذکر کیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے کثیر شعبے ہیں۔ اسی طرح جب 70 کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کثیر شعبے ہیں۔ 74 کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے زیادہ کثیر شعبے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے عرف کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے اور وہ صاحب گھر میں نہیں ہوتے، یہ بندہ دوسری دفعہ پھر جاتا ہے، صاحب موجود نہیں، تیسری دفعہ پھر جاتا ہے، اسی طرح بار بار گھر کے چکر لگاتا ہے۔ 5-7 چکر لگانے کے بعد اب اگر کبھی اس صاحب سے اس کی ملاقات ہو جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نے تیرے گھر کے 100 چکر لگائے، تو گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اب یہاں چکر اس نے 5 یا 7 یا 10 لگائے تھے، لیکن لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میں نے 100 چکر لگائے، اور یہ عرف عام میں ایسا معروف ہے۔ تو یہاں 100 کا لفظ بول کر کثرت مراد لی جاتی ہے کہ میں کثرت کے ساتھ یا بار بار تیرے گھر کے اندر آیا لیکن تو گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں بھی 60، 70 یا 74 کا لفظ بول کر کثرت مراد لی گئی کہ ایمان کے کثیر شعبے ہیں۔ اب اس تطبیق کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو شعبوں کی تعداد کے حوالے سے تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اس حوالے سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔